نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خم خانہ قرآن و سنت، سورہ مومن جو کہ قرآن پاک کا 40واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مومن کے اندر ایمان والوں کو، مومنین کو دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے طلب کرو، استجب لکم، جب تم مجھ سے مانگو گے، مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون، وہ لوگ جو اللہ کی ان عبادتی، اللہ فرماتا ہے جو ہماری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، سیدخلون، وہ ان قریب جہنم میں ذلت اور رسوائی کا طوق پہنے ہوئے داخل ہوں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا، یہ نہیں فرمایا، سیدخلون، وہ داخل ہوں گے۔ اب اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اللہ کسی کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا، کسی کو جہنم میں، کسی مسلمان مومن کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا، بس بندہ اپنے اعمال کر کے خود جہنم کی طرف چھلانگ لگاتا ہے۔ سیدخلون جہنم، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کے، تکبر کر کے، غرور کر کے، وہ ان قریب داخرین، ذلت کا طوق پہنے ہوئے وہ داخل ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم دعا پر گفتگو کریں گے۔
گزشتہ جمعۃ المبارک میں توبہ پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور توبہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے، پہلا زینہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ اگر کوئی انسان چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ یہ سورہ مومن، اس کے اندر اس سورت کا دوسرا نام غافر الذنب ہے۔ آپ نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کے اندر اس معنی کو آپ نے سنا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہو، غافر الذنب۔ غافر کا معنی کیا ہے؟ ڈھانپنا، چھپانا۔ غفارہ کا معنی ڈھانپنا اور چھپانا، اس سے اسم فاعل ہے یہ غافر۔ جس طرح التائب ہے، یہ بھی اسم فاعل ہے۔ غافر الذنب یعنی گناہوں کو چھپانے والا، گناہوں کو ڈھانپنے والا۔ اور یہ اسم فاعل بظاہر اسم فاعل ہے، لیکن حقیقت میں یہ صفت مشبہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو اسم فاعل ہوتا ہے اس کے اندر حدوث ہوتا ہے، وہ صفت عارضی ہوتی ہے، وہ صفت ختم ہونے والی ہوتی ہے، اور جو صفت مشبہ ہوتی ہے اس کے اندر دوام ہوتا ہے، وہ دائمی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے غافر الذنب، تو اس کی کوئی صفت بھی عارضی نہیں، حادث نہیں، ختم ہونے والی نہیں۔ جس طرح اس کی ذات دائمی ہے، ازلی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی اور دائمی ہیں۔ اس لیے بظاہر یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے، لیکن حقیقت میں صفت مشبہ ہے۔ غافر الذنب اس سورت کا نام، کیونکہ اس سورت کی تیسری آیت کے اندر غافر الذنب وقابل التوب اللہ اپنی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ وہ غافر الذنب بھی ہے، یعنی کہ گناہوں کو چھپانے والا بھی ہے، اور توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ قابل کہتے ہیں قبول کرنے والے کو، پکڑنے والے کو۔ جو انسان کنویں سے پانی نکالتا ہے، ڈول پھینکتا ہے، جو رسی کو پکڑنے والا ہوتا ہے نا، اسے قابل کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنے توبہ کرنے والے بندے کو پکڑ لیتا ہے اپنی طرف، آ جا میری طرف، میری جنت تیرے لیے ہے۔ یہ سورہ مومن غافر الذنب اس کا نام بھی ہے، اور یہ وہ 7 سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ حامیم مومن جو ہے یہ پہلی سورت ہے تنزیل والی، اس کے آگے لگاتار جو 6 صورتیں ہیں نا، لگاتار 6 صورتیں، وہ ان کا آغاز حروف مقطعات سے، آیات مقطعات سے آغاز ہو رہا ہے، حامیم سے۔ حامیم سجدہ ہے، حامیم دخان ہے، اس طرح دوسری بھی حامیم کی یہ 6 صورتیں اس کے بعد لگاتار یہ حامیم، حوامیم کہتے ہیں اسے، ان کو حوامیم کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تورات کے بدلے میں 7 چیزیں عطا کی ہیں، 7 چیزیں عطا کی ہیں۔ پھر زبور کے بدلے میں چیزیں عطا کی ہیں، پھر انجیل کے بدلے میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یعنی قرآن پاک کی صورتیں۔ اور یہ سورہ حامیم، حوامیم اور مفصل، ان 2 یعنی کہ صورتیں جو ہیں، 2 مجموعے جو ہیں، مفصل اور حوامیم، حامیم، ان 2 صورتوں سے اللہ رب العزت نے مجھے فضیلت بخشی ہے۔ یعنی باقی صورتوں کے بدلے میں، تورات کے بدلے میں باقی صورتیں دے دی، انجیل کے بدلے میں باقی صورتیں دے دی، تورات کے بدلے میں، زبور کے بدلے میں باقی صورتیں دے دی، اور یہ حوامیم 7 یہ صورتیں اور مفصل جو صورتیں ہیں،
ان سے اللہ رب العزت نے مجھے مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ اب حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ 3 موٹی قسمیں ہیں قرآن پاک کی صورتوں کی، الفاظ کی موٹی صورتیں۔ کچھ آیات ہوتی ہیں مقطعات۔ مقطعات کا معنی ہے ٹوٹی ہوئی، قطع شدہ۔ وہ قطع شدہ کیا ہے؟ تسلسل نہیں ہوتا، لفظ ایک ایک علیحدہ لفظ ہوتا ہے، جیسے ہا اور میم، یہ ٹوٹے ہوئے 2 لفظ ہیں۔ ہا میم پورا لفظ نہیں ہے، ہا علیحدہ ہے اور میم علیحدہ ہے۔ جیسے الف لام را، الف لام میم، یہ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے اور را علیحدہ ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے، اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک مفہوم یہ ہے مقطعات کا کہ اس کا جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اللہ کی مراد ہوتی ہے، وہ حتمی نہیں ہوتی بندے کے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر قرآن پاک کو کھولیں تو ان صورتوں کو آپ کھولیں جہاں حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں، تو ان کے نیچے تفسیر کرنے والے، ترجمہ کرنے والے وہی لفظ لکھ دیتے ہیں۔ الف لام میم کھولے، جا کر ترجمہ کھولیں تو الف لام میم کے نیچے انہوں نے الف لام میم ہی لکھ دیا ہے، کوئی ترجمہ اور اس کا مراد نہیں لکھی، کیونکہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد کیا ہے، اس لیے ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے وہ آیات متشابہات کی، اور تیسری قسم ہے آیات محکمات کی۔ یہ 3 موٹی قسمیں ہیں قرآن پاک کی آیات کی۔ ان 3 قسموں میں سے ایک قسم حروف مقطعات ہیں، آیات مقطعات ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہوتے ہیں کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، کوڈ ورڈ ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ماتوریدی ہیں، ہم ماتوریدی ہیں۔ ماتوریدی کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم فقہ میں جو 4 بڑے سلسلے ہیں، 4 بڑے امام ہیں فقہ کے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 4 بڑے جو امام ہیں، ان 4 بڑے ائمہ میں ہم حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، فقہ میں ان کی تقلید کرنے والے ہیں، یعنی قرآن و سنت سے جو انہوں نے سمجھ کر نچوڑ کر ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ فقہ کوئی قرآن کی مخالف نہیں ہے، حدیث پاک کی مخالف نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، جو نچوڑ نکال کے وہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، شافعی ہمیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح عقائد کے اندر 2 بڑے امام ہیں، 2 بڑے امام ہیں، ایک امام ابو الحسن اشعری اور دوسرے حضرت امام ابو منصور ماتوریدی۔ جتنے بھی حنفی ہیں یہ سارے کے سارے حضرت ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں عقیدے میں، حنفی جتنے بھی ہیں، اور جتنے بھی شافعی، مالکی اور حنبلی ہیں یہ سارے کے سارے عقیدے میں حضرت ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں، عقیدے میں، علم کلام میں ان کے مقلد ہیں۔ حضرت امام ابو الحسن اشعری اور حضرت امام ابو منصور ماتوریدی یہ دونوں عقیدے کے امام ہیں، علم کلام کے امام ہیں۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہا میم ہے نا، یہ راز ہے، اور یہ 2 لفظ ہیں، 2 حرف ہیں، یہ ہا میم 2 حرف ہیں، ہا اور میم، جو اللہ کی صفت رحمان ہے نا، اس صفت رحمان کے درمیانی 2 حرف ہیں، یہ را رحمان، را ہا میم الف اور نون،
رحمان. اور ان صفت رحمان، اس میں رحمان جو ہے اس کا درمیانی جو دو حرف ہیں، دو لفظ ہیں، وہ حامیم ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ لفظ محمد، لفظ محمد کے جو درمیانی دو حرف اور لفظ ہیں وہ بھی حامیم ہیں. محمد کیا ہے؟ میم، ہا میم دال، محمد. تو محمد کے بھی درمیانی جو دو حرف ہیں وہ بھی حامیم ہیں، اور رحمان کے درمیانی جو حرف ہیں وہ بھی حامیم ہیں. یعنی کہ یہ درمیان ہے اللہ اور اس کے رسول محمد کے درمیان. یہ حضرت امام ابو منصور ماتریدی کہہ رہے ہیں. یہ حامیم 7 صورتیں ہیں، یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے. قرآن پاک کی 29 صورتیں ہیں، 29 صورتیں ہیں جن کا آغاز ان حروف مقطعات سے. اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہ بھی آئے سبحان اللہ کہتے جائیں. یہ قرآن پاک حضرت حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے نا، پورا قرآن پاک، اس کی مثال آپ دے رہے ہیں، بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ، ایک انسان اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک گھر کی تلاش کے لیے نکلے، اپنے آل کے لیے، اہل خانہ کے لیے گھر کی تلاش کے لیے نکلے. اور جب وہ سفر کرے تو اس تلاش کے دوران اسے ایک خوبصورت سرسبز و شاداب وادی ملے. سرسبز و شاداب وادی وہ دیکھے اور اس وادی کو دیکھ کر تعجب کرے کہ میں گھر کے لیے نکلا ہوں اور کتنی خوبصورت وادی جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہے، سرسبز و شاداب علاقہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، وہ دکھایا ہے. تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ سرسبز و شاداب علاقہ وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان وہ سرسبز و شاداب وادی دیکھتا دیکھتا آگے بڑھے تو پھر اس سے بھی خوبصورت باغ بہار والی، گلستان والی وادی اسے ملے. ایسا باغ ملے، ایسا گلستان ملے جس کے اندر پھول بھی ہوں، پھل بھی ہوں، درخت بھی ہوں، نہریں بھی ہوں. تو یہ جو پھل اور پھول والی گلستان والی وادی ہے یہ حوامیم ہیں، یہ وہ حامیم ہیں. وہ پھول، وہ پھل، وہ درخت، وہ چشمے، وہ نہریں، یہ ساری کی ساری حامیم ہیں. یعنی پورا قرآن وہ سرسبز و شاداب وادی کی طرح ہے، اور حامیم جو ہیں وہ اس وادی کے پھول ہیں، گلستان ہے، پھل ہیں، اس کی نہریں ہیں اور اس کے چشمے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے اس روایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو شخص صبح اٹھ کر نا آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس سورہ مومن کی پہلی 2 آیات یا کوئی 2 آیات، یہ پہلی 2 آیات ان کی تلاوت کرتا ہے، کس کے بعد؟ آیت الکرسی کے بعد، تو اللہ رب العزت سارا دن اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے. 4 6 گن مین رکھے ہوئے ہیں ساتھ میں، آگے پیچھے پھر رہے ہیں، گاڑیاں آگے پیچھے ہیں، پھر بھی لیکن اللہ حفاظت کی ضمانت دے رہا ہے. تمہیں کسی گن مین کی ضرورت نہیں، کسی محافظی دستے کی ضرورت نہیں، بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت نہیں. بس صبح اٹھ کے آیت الکرسی پڑھو
اور اس کے بعد اس سورت کی سورہ مومن کی 2 آیات پڑھ لو تو پھر یہ 2 آیات اور آیت الکرسی سارا دن تمہاری حفاظت کرے گی. اور فرما کون رہا ہے؟ اللہ کا رسول، سچا رسول. سچے خدا کا سچا رسول، سچے خدا کا سچا نمائندہ وہ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص اگر رات کو شام کو آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس سورت کی 2 آیات پڑھتا ہے تو ساری رات اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے رمضان آ رہا ہے اور یہ جو دن گزر رہے ہیں نا، یہ جو دن گزر رہے ہیں شعبان، 15 شعبان کے بعد اور رمضان سے پہلے، یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی، آیت من آیات ربانی، حجت اللہ فی الارضین. آپ فرماتے ہیں یہ جو 15 شعبان اور رمضان کے درمیان جو ایام ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ فرماتے ہیں جس طرح صبح سورج نکلنے سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے ایک سفیدی آتی ہے، سپیدہ سحار جسے کہتے ہیں. سورج ابھی نکلا نہیں، غروب ہوتا ہے، لیکن اس کے نکلنے سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے ایک نور آتا ہے، ایک نور آتا ہے. اور ابھی سورج نہیں نکلا، وہ سورج کے آنے کی اطلاع دیتا ہے وہ نور، کہ نور والا سورج آ رہا ہے. اسی طرح جو نور والا مہینہ رمضان ہے، اس کے آنے سے پہلے 15 شعبان اور رمضان کے آنے سے پہلے کائنات کے اندر زمین کے اوپر ایک نور آتا ہے، اور وہ نور اس بات کی نشانی کر رہا ہے، اس بات کی اطلاع دے رہا ہے ایک نور والا مہینہ آ رہا ہے، اور وہ ماہ رمضان ہے. اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ محسوس کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہ جو ایام ہیں ان کے اندر ایک عجیب طرح کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. محسوس کرنے والے اس کو محسوس کرتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے مجھے تورات دی ہے، تو نے مجھ سے کلام کیا ہے، تو میں تیرا بڑا مقرب بندہ ہوں، بڑا قرب والا ہوں، تو نے یہ جو کلام مجھ سے کیا ہے، یہ جو نور مجھے دیا ہے، ایسا نور کسی اور کو بھی دیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سن، 2 نور ایسے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر تجھ تک اور تجھ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اپنے نبی عیسیٰ روح اللہ تک، میں نے 2 نور کسی کو عطا نہیں کیے، 2 نور کسی کو عطا نہیں کیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وہ 2 نور کیا ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ایک نور قرآن ہے اور دوسرا نور رمضان ہے. ایک نور قرآن اور دوسرا نور رمضان ہے. یہ میں نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے، یہ میں نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں، اور محبوب کے صدقے میں محبوب کی امت کو عطا کیے ہیں. وہ نور والے دن آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں. تو اب کوئی ان نور والے دنوں کے اندر اپنے آپ کو منور نہ کرے تو اس کی مرضی، اس کی موج ہے. پھر تو پہلی بات وہ توبہ کی ہے، اور دوسری بات دعا کی ہے. آج انشاءاللہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے توبہ پر گفتگو کی تھی، توبہ استغفار پر. آج دعا پر ہم گفتگو کریں گے. دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے، نشان بندگی ہے، شان بندگی ہے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے.
آنے والے عذاب کو ٹال دیتی ہے. یہ دعا شان بندگی ہے. بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. دعا. اور جو انسان جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا پر خوش ہوتا ہے. دعا کا کیا مطلب ہے؟ مانگنا. دعا کا ایک معنی کیا ہے؟ جو معروف معنی ہم دعا کا لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ مانگنا، اللہ کی بارگاہ سے سوال کرنا. دعا کا ایک معنی عبادت ہے، ایک معنی ہے بلانا، دعا یدعو، بلانا، پکارنا. اور عام معروف معنی جو ہم دعا کا لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے مانگنا. کیا مانگنا؟ کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں. کیا اس سے مانگنا ہے اور کب مانگنا ہے؟ کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں کہ کس وقت مانگنا ہے. جب بھی مانگو گے ادعونی استجب لکم. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صبح کو بس مانگیں، شام کو نہ مانگیں، رات کو مانگیں، دن کو نہ مانگیں. یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ادعونی، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اب اللہ تو مطلق حکم دے رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اور کوئی شخص کہے نہیں جی نماز جنازہ کے بعد نہیں مانگنی دعا، تو اسے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ مطلق حکم ہے، مطلق حکم ہے کہ تم مجھ سے مانگو. کہاں لکھا ہے کہ صبح نہیں مانگنا، شام نہیں مانگنا، دوپہر کو نہیں مانگنا، رات کو نہیں مانگنا؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم. بس تم مجھ سے مانگو، جب بھی مانگو گے تمہیں دوں گا. اور بھاگتے جاتے ہیں نا، جنازہ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، دوباری مانگتے. کہتے ہیں جی کہ نبی پاک سے ثابت نہیں ہے. اللہ قرآن کہہ رہا ہے نا ادعونی استجب لکم. اور پھر نبی پاک کی حدیث پاک، نبی پاک نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. نبی پاک نے فرمایا جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، پھر اس کے فوراً بعد، تاکید کے لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاکید، فوراً بعد کیا کرو؟ اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو. تو جب بھی تم دعا کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اب اللہ کی شان کیا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا نا تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ نہیں رہے. اللہ ناراض ہوتا ہے. اور بندے کی عادت کیا ہے؟ جب دنیا دار بندوں سے مانگا جائے گا تو بندے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے مانگ رہا ہے. اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے مانگو تو وہ راضی ہوتا ہے. اور بندوں سے، دنیا دار بندوں سے اگر مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، دل چھوٹا کرتے ہیں، خزانے کم ہو جائیں گے، تجوری کم ہو جائے گی، بینک بیلنس چھوٹا ہو جائے گا. اس لیے دل جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں خوش ہوں گا، کیونکہ میرے خزانوں کے اندر کمی آنے والی نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اور حدیث قدسی ہے یہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم از اول تا آخر، یعنی پہلے دن سے جو بندے میں نے بنائے ہیں، جو مخلوق میں نے پیدا کی ہے، اور آخر تک جو مخلوق میں پیدا کرتا رہوں گا، از اول تا آخر، جن و ان سارے مل کر ایک مقام پر، ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور سارے مل کر مجھ سے مانگیں.
صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، سارے مل کر مجھ سے سوال کریں، مانگیں، اور میں رب ان کے سوالوں کے مطابق جو وہ مانگ رہے ہیں اس کے مطابق انہیں عطا کروں۔ ساری انسانیت کو، ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو ان کی طلب کے مطابق، ان کے سوال کے مطابق میں انہیں عطا کروں، ان کی ہر دعا پر میں انہیں عطا کروں، دوں۔ تو میرے خزانے کیسے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی مسلم شریف کی کہ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبونے کے ساتھ سمندر کے اندر کمی آتی ہے۔ سمندر کے اندر اگر آپ سوئی کو ڈبوئیں، سوئی دھاگا سینے والی، اگر سمندر کے اندر آپ سوئی کو ڈبو دیں اور ڈبو کر نکال دیں تو سمندر کے اندر کیا کمی آئے گی؟ آئے گی کوئی؟ تو فرماتا ہے شاید، اللہ فرماتا ہے شاید اس سمندر کے اندر کوئی کمی آ جائے، لیکن جو میری رحمت کا سمندر ہے نا، جو میری عطا کا سمندر ہے، اس کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، پھر تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ اگر وہ ساری انسانیت کو دے دے تو پھر بھی اس کی رحمت کے دریا کے اندر، رحمت کے سمندر کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ بس انسان کا کام ہے وہ اللہ سے مانگے، اور جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک وقت ضرور آئے گا، ایک وقت ضرور آئے گا لوگوں پر کہ دنیا کی کوئی چیز ان کے لیے کارآمد نہیں ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی، ان کی حفاظت نہیں کرے گی کوئی چیز دنیا کی۔ ایک وقت آئے گا، ضرور بھی ضرور وہ وقت آئے گا، سوائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے، یعنی اس کے مال و اسباب اس کے کام نہیں آئیں گے، اس کی کثرت کی دولت اس کے کام نہیں آئے گی، جو اس کے پاس سامان ہے دنیا کا وہ کام نہیں آئے گا، وہ اس کے لیے بے معنی اور بے فائدہ ہو جائیں گے۔ ایک چیز باقی رہے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے، جو دعا اس وقت کام آئے گی، اور وہ یہ دور ہے۔ مسلمان اس بات پر غور کریں، صدیوں پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی ہے کہ ایک دور آئے گا۔ اب سب سے زیادہ اگر آپ حساب لگائیں گے نا، اگر حساب لگائیں تو سب سے زیادہ دولت، معدنیات، ہیرے جواہرات، سونے، تیل، سب سے زیادہ دولت مسلمانوں کے پاس ہے کہ نہیں؟ دنیا کے کسی ملک میں اتنے خزانے نہیں ہیں جتنے اللہ رب العزت نے مسلمان ملکوں کے اندر اپنی رحمتوں کے خزانے رکھے ہوئے۔ تیل سارا کے سارا عرب کو دے دیا ہے، دیا کہ نہیں؟ سونے چاندی کے پہاڑ وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، لیکن کام کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود مسلمان ذلیل و رسوا رہا ہے، کمزور ہے، ان کے در کا بیکاری بنا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ بات بتا دی کہ ایک وقت آئے گا زمانے پر، کوئی مال و منال کام نہیں آئے گا، کوئی دولت کے انبار کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت اگر بندے کے کوئی کام چیز آئے گی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ تو آج کا وقت دعا کرنے کا وقت ہے، دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا وقت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے، دعا کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا، اور جو انسان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بیل دیتا ہے، اسی کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ انسان کا کام ہے دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، ایک نہ ایک دن، ایک وقت ایسا آئے گا وہ دروازہ
کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہے. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہے. بس انسان کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں دروازہ کھڑکھڑاتا رہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب اللہم اللہم ربنا, وہ کہتا رہے. کبھی تو آواز آ ہی جائے گی نا, کبھی تو آواز آ جائے گی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے نا, یا رب کہتا ہے, یا رب کہتا ہے, ربنا کہتا ہے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتی ہیں پھر جواب آتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, میرے بندے مانگ میں حاضر ہوں. مانگ, کیا مانگتا ہے؟ سل توتا, تو سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا. اور یہ بندہ جب پکارتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ جب تیرا کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو جواب کیسے دیتا ہے؟ تو فرمایا موسیٰ جب میرا کوئی تابعدار بندہ, میرا نیک بندہ مجھے پکارتا ہے نا, یا رب, تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, میرے بندے میں بھی حاضر ہوں. اور حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ جب کوئی گنہگار بندہ وہ تجھے پکارتا ہے تو پھر تو کیا جواب دیتا ہے, کیسے جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے نا, تو اس وقت میں فقط یہ نہیں کہتا لبیک یا عبدی, بلکہ یہ کہتا ہوں لبیک سعدیک یا عبدی, لبیک سعدیک, تیرے لیے سعادت ہے, بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندے کو صرف لبیک یا عبدی کہا ہے, اور گنہگار بندے کو لبیک سعدیک یا عبدی کہا ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو نیک ہے, پارسا ہے, اسے مان ہے اپنی عبادت پر, وہ اپنی عبادتوں پر مان کرنے والا ہے, اور جو گنہگار ہے وہ میری رحمت پر مان کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. اب دعا کس طرح کرنی ہے؟ انسان اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں حاضر ہو تیقن کے ساتھ, تیقن کے ساتھ. اگر بے دھیانی میں بھی کرتا ہے نا تو پھر بھی وہ سننے والا ہے, اگر بے دھیانی میں بھی کرے پھر بھی وہ سننے والا ہے, لیکن اسے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. جب تک اس کے اندر خوف نہ ہو, تضرع نہ ہو, آہوزاری نہ ہو, یقین قلبی نہ ہو, حضور قلب نہ ہو, پوری طرح حاضر ہو کر پورے یقین کے ساتھ, پورے عقیدے کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا نہ ہو کہ یا اللہ تو میری دعا کو سننے والا ہے, صرف اس کے لفظ ہی نہ ہوں بلکہ اسے یقین ہو کہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے اور وہ قبول کرنے والا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. اگر وہ یقین کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اسے یقین ہونا چاہیے اس کی دعا قبول ہونے والی ہے. لیکن وہ کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, اگر انسان بے دھیانی میں بھی اس کو پکار لیتا ہے نا تو پھر بھی وہ اس کی بات کو, اس کی دعا کو سنتا ہے. حضرت مولانا روم مست بادہ قیوم نے ایک بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بت پرست, بتوں کی پوجا کرنے والا, بتوں کے آگے جھکنے والا, سجدہ کرنے والا, بتوں کی عبادت کرنے والا, ایک دن اپنے مندر کے اندر, اپنے بت خانے کے اندر بیٹھا, بت کے سامنے یا سنم یا سنم یا سنم. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا, صوفیاء, اولیاء, یہ مثالیں دے کر بات کو سمجھاتے ہیں, اور عام بندہ مثال سے بات کو جلدی سمجھ جاتا ہے. تو وہ بت پرست بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یا سنم اے میرے بت, یا سنم اے میرے بت,
وہ پکار رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم. کہتے کہتے نا اچانک بے دھیانی میں اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا سمد نکل گیا. اللہ الصمد، یا سمد. جو ہی اس کی زبان سے یا سمد نکلا نا، آسمانوں پہ کورام مچ گیا. فرشتوں ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو میرے بندے نے مجھے پکارا ہے. فرشتے عرض کریں یا اللہ اس نے بے دھیانی میں پکارا ہے. فرمایا بے دھیانی میں پکارا ہے، پکارا تو مجھے ہے نا. بے شک اس نے بے دھیانی میں پکارا ہے، اس کی زبان پھسل گئی ہے، لیکن پکارا تو مجھے ہے نا. پکارا تو مجھے ہے. وہ اتنا رحمان و رحیم ہے، اگر بے دھیانی میں بھی انسان ایک بار یا رب کہہ دیتا ہے تو وہاں سے یا عبدی کی صدائیں آنے لگتی ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے اور حدیث قدسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ، گنہگار بندہ، سیاکار بندہ، خطاکار بندہ ایک بار اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر ایک بار مجھے یا رب کہتا ہے تو میں 70 بار اسے یا عبدی یا عبدی یا عبدی کہتا ہوں. اور پھر حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے حدیث کے الفاظ ہیں. کوئی ایک شبر آگے آتا ہے، ایک شبر میری طرف آتا ہے تو میں ایک ذرا اس کی طرف آتا ہوں. ایک گٹھ میری طرف آتا ہے کوئی تو میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں. اور میرا گنہگار بندہ جب چل کر میری طرف آتا ہے تو رب فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں، جو رب دوڑنے سے پاک ہے. یعنی اتنا وہ متوجہ ہوتا اپنے بندے کی طرف. لیکن بندہ کیا کرے، انسان کیا کرے، وہ اپنے رب سے مانگے، دعا کرے. یہ بندے کی شان ہے، وہ مانگتا رہے، کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہ ہو. اگر آپ سورہ یونس پڑھیں نا تو بندہ جو ہے نا یہ بڑا بے وفا ہے. اذا مس الانسان الضر دعانا، سورہ یونس کے اندر اللہ بندے کی عادت بتا رہا ہے، بندوں کی عادت بنا رہا ہے. بندوں کی عادت کیا؟ اللہ فرماتا ہے ان کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف انہیں پہنچتی ہے نا، اذا مس الانسان الضر، در کہتے ہیں تکلیف کو، پریشانی کو، غم کو. جب اسے کوئی غم پہنچتا ہے تو دعانا، ہمیں پکارتا ہے. اور جب ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، اس کی دعا کو سن لیتے ہیں، اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں، اس کی پریشانی رفع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ ہم سے بھاگ جاتا ہے، بھول جاتا ہے ہمیں کہ کبھی اس نے دعا بھی کی تھی ہمارے پاس، کوئی غم بھی اسی آیا تھا. یہ اللہ گویا شکایت کر رہا ہے اپنے بندوں کی، اس کے مزاج کو بیان کر رہا ہے. اور ہماری یہی عادت ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، دکھ کی رات آتی ہے تو پکارتے رہتے ہیں. جو ہی کچھ چند ٹکے آئے ہیں، سہولت کا وقت آیا تو یاد ہی نہیں اللہ ہے بھی ہے کوئی ہمارا رب ہے بھی ہے کوئی، اس کو سجدہ بھی کرنا ہے کہ نہیں. خاص کر یہ مالداروں کو دیکھ لینا، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے مچھر کی دان سے، کیونکہ چند ٹکے ان پاس، لیکن جب تکلیف ہوتی ہے پھر بھاگتے پھرتے ہیں. تو اللہ بندے کے مزاج کو بیان کر رہا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہے. دکھ ہو یا سکھ ہو، اس کو تکلیف پہنچی ہو یا آسانی ہو، اس کے پاس بندہ وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ رہے، ہر حال میں اس کے ساتھ رہے، وہی بندہ ہے. اور یقین کے ساتھ اس کو پکارتا رہے، اس سے مانگتا رہے. یہ بندے کی شان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے. اور کتنا یقین ہونا چاہیے انسان کے پاس جب دعا کرے نا، بے دھیانی نہیں ہونی چاہیے انسان کی. دعا کر رہا ہے، لفظ ادا کر رہا ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے وہاں، ایک بغیر حضور قلب کے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو پھر ایسی دعائیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں کہ جب یہ مانگ تو ہم سے رہا ہے لیکن دھیان اس کا بندوں کی طرف ہے، دوسری طرف ہے. تو اس پر ایک بہت ساری خوبصورت حقائق بیان کی ہے. حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا. ویسے اس کے ظلم و ستم بڑے ہیں، اس نے بہت ظلم و ستم، بہت سخت مزاج، یہ سقفی گورنر تھا.
حجاج بن یوسف، لیکن اس کی خدمات بھی بڑی ہیں. یہ قرآن پاک پر جو اعراب لگے ہوئے ہیں نا، اعراب زبر زیر پیش تنوین جزم شد مد، یہ سارے اعراب کہلاتے ہیں نا. یہ سارے کے سارے اعراب قرآن پاک پر جو لگائے گئے ہیں یہ حجاج بن یوسف کا کارنامہ ہے. ورنہ ہم قرآن کو پڑھ ہی نہ سکتے. اجمی لوگ عربی تو پڑھ لیتے لیکن ہم نہ پڑھ لیتے، نہ پڑھ سکتے، اور اگر پڑھتے تو غلط پڑھتے. فائل کو مفعول بنا دیتے، مفعول کو فائل بنا دیتے، معنی الٹ ہو جاتے. یہ اس کا کارنامہ ہے. ایک دن وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا. حجاج بن ثقفی گورنر تھا. یہ اپنے اس دور کے اندر، اپنی حکومت کے دور کے اندر وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا. تو ایک اس نے نبینے شخص کو دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں لوٹا دے، میری بینائی مجھے واپس کر دے. نبینا تھا، اندھا تھا، مجھے روشنی عطا کر دے، آنکھوں کا نور واپس کر دے. تو ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف بھی طواف کر رہا ہے اور وہ نبینا شخص بھی طواف کر رہا ہے. لیکن وہ طواف تو کر رہا ہے، نبینا شخص دعا تو مانگ رہا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے اس کی دعا کی طرف. بس لفظ ہی نکال رہا ہے اپنی زبان سے، یا اللہ میری بینائی واپس کر دے، میری بینائی واپس کر دے. لیکن یقین کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں، بس ویسے ہی وہ لفظ نکال رہا ہے. جب 3 چکر ختم ہوئے نا، چوتھا چکر شروع ہوا تو حجاج بن یوسف نے قریب آ کے کہا کہ اگر 7 چکروں کے اندر تجھے روشنی نہ ملی، تیری بینائی واپس نہ آئی، تو میں تیری گردن اتار دوں گا، میں تیری گردن اتار دوں گا. اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. کانپنے لگا، یہ تو باقی گردن اتارنے والا ہے. تو اب کیا ہوا؟ پوری حضور قلب کے ساتھ، پہلے صرف آنکھیں گئی تھی، اب گردن بھی جانے والی ہے. یا اللہ اب تو گردن بھی جانے والی ہے، آنکھیں لٹا دے، آنکھیں لٹا دے. اس انداز میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ ابھی 7 چکر پورے نہیں ہوئے، اللہ نے روشنی واپس کر دی ہے. سبحان اللہ. جب اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے تو پھر اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. یہ ایک طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کہ دھیان سارا وہ دنیا کی طرف رہے اور دعا اللہ سے مانگ رہا ہے. دھیان سارا وہ مال و دولت کی طرف رہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو اور دعا مانگتا رہے، تو پھر اسے کیا ملے گا؟ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. ہماری سستی دیکھیں نا، ہماری غفلت دیکھیں کہ مسجد میں آتے اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کا گھر ہے، ہمارا سارا دھیان پیچھے ہوتا ہے. یہ فون ٹانٹا جو کرتا ہے، اس کے یہی سبب ہے نا اس کا. اگر آپ کسی جج کے سامنے جائیں، عدالت میں جائیں، بجتا ہے وہاں فون آپ کا؟ وہاں بجتا ہے فون آپ کا؟ وہ پہلے ہی بند کر کے مروڑ کے آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں. کسی بڑے وزیر اعظم کے پاس، آرمی چیف کے پاس جائیں تو پہلے ہی سارے فون شون بند کر کے تلاشی لے کے. یعنی اتنا بھی ہمیں یقین اور احساس نہیں ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کس کے گھر آ رہے ہیں. اتنی ہماری عقل جو ہے وہ موف ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ این نماز کے دوران جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا انسان کا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے نماز کے علاوہ؟ تو اس وقت بھی ٹانٹا اور یہ فون بج رہے ہیں. کم از کم حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس کے گھر میں آیا ہے. تب تو تھوڑی دیر کے دنیا سے رابطہ منقطع کر دے. لیکن اتنی بھی حیا نہیں رہی. اور پھر ہمارے قاری صاحب ہر نماز سے پہلے، ہر روز ہر نماز سے پہلے صفیں سیدھی کر لیں، اپنے موبائل بند کر دیں، پھر دوسری رکعت میں ٹانٹا شروع ہو جاتی ہے، رنگ شروع ہو جاتی ہے. اتنی بے حیائی ہو چکی ہے ہمارے اندر، اتنی بے یقینی آ چکی ہے ہمارے اندر. فون پھر بج رہے ہیں. کم از کم اگر تو فون بند نہیں کرنا چاہتا اس کو سائلنٹ تو کر دینا. لیکن یہ بے حیائی ہے بڑی، جو انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر بھی حیا نہیں کرتا. ہمیں چاہیے کہ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوں
تو سارے رابطے دنیا کے منقطع کر دیں، ہم اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زین العابدین ہیں، جب اذان ہوتی تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا، ان کا رنگ زرد ہو جاتا۔ تو لوگ پوچھتے آپ کا رنگ زرد کیسے ہو گیا ہے، یہ آپ پیلے کیسے ہو گئے ہیں؟ تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں؟ تو کم از کم اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب تو سیکھیں ہم۔ اگر وہ رحمان و رحیم ہے، اگر وہ غفار ہے، بخشنہار ہے، لیکن ہمیں بھی تو چاہیے اس کی آداب سیکھیں کچھ، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے۔ تو جب دعا کریں تو یقین کے ساتھ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس انداز میں حاضر ہوں کہ دنیا سے رابطے منقطع ہو جائیں اور پورے حضور قلب کے ساتھ انسان اس کی بارگاہ میں آ جائے، تو پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کے غم بھی دور ہوتے ہیں، اس کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، نہ صرف دعاؤں کا مہینہ ہے بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ جب یہ ماہ آئے گا تو مسجد کے اندر تراویح ہوگی، ہمارے سارے نوجوان بچے باہر سڑک کے اوپر بیٹھ کر کرکٹ کھیل رہے ہوں گے۔ کیسی بے شرمی کی بات ہے یہ، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم۔ اور پھر سارے بڑے جو ہیں، نوجوان بڑے، وہ پان کی دکان پر بیٹھے بوتل پی رہے ہیں اور پان کھا رہے ہیں، ادھر تراویح ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مشکلیں آ گئی ہیں، پریشانی آ گئی ہیں، پوری نہیں ہو رہی۔ پوری کیسے پڑے گی؟ رزق کم ہو گیا ہے، کماتے ہیں سارا دن، بل ادا نہیں ہوتے۔ جب اللہ سے منہ موڑو گے، من اعرض عن ذکری فإنہ معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتا ہے جو ہم سے منہ موڑتے ہیں نا، پھر ہم بھی اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، معیشۃ ضنکا، اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں پھر ہم بھی۔ اور ہم یہ آپ اندازہ لگائیں، جمعے کا دن ہے آج، بازار بڑے پڑے ہوں گے، دکانیں چل رہی ہوں گی، حالانکہ جمعے کے دن، جمعے کے وقت کاروبار کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اور ہم نے اپنی شادی بیاہ کے لیے جمعے کا دن رکھا ہوا ہے، میٹنگوں کے لیے جمعے کا دن رکھا ہوا ہے کہ جمعے کے دن جا کے میٹنگ کریں گے لاہور میں جا کر یا کسی اور جگہ، حالانکہ وہ دن اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا دن ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جو گزر رہا ہے، یہ دن جو گزر رہے ہیں، اور آگے جو رمضان آ رہا ہے، یہ دعاؤں کے، اور میں نے پہلے بات کر دی ہے، حضرت حذیفہ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا انسان کی کوئی چیز اسے نفع نہیں دے گی، کوئی چیز اس کی مددگار نہیں ہوگی سوائے دعا کے۔ اب اگر مسلمان اپنی بہتری چاہتا ہے اللہ کے حضور، وہ دعا کرے، معافی مانگے، توبہ کرے، معافی مانگے، پھر جا کر انسان پر رحم کیا جائے گا، انسان پر فضل کیا جائے گا، اور رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔